کوریڈن سڑک پار کر کے مکان میں داخل ہو گیا، مگر یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ جیسے ہی اس نے راہداری میں قدم رکھا، لفٹ اوپر سے نیچے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے غور سے کوریڈن کی طرف دیکھا، مگر کوریڈن اس پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ برا ہوا، اس نے دل میں سوچا۔ اب اگر عورت نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تو یہ شخص فوراً پولیس کو میرا حلیہ بتا دے گا۔ بہرحال وہ شخص رکا نہیں۔ اس کے دروازے سے نکلنے کے بعد کوریڈن واپس لوٹا۔ مکان کے دروازے کا قفل بہت معمولی ثابت ہوا۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد کوریڈن گھر کے اندر کھڑا تھا۔ نقشے کی تفصیلات کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے وہ ایک ایک کمرے سے گزرتا ہوا سیف والے کمرے میں پہنچ گیا۔ سیف بھی اس نے دیکھا، کوئی خاص نہیں تھا، بس ایسا ہی تھا جیسا عام طور پر عورتیں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھنے کے لیے خرید لیتی ہیں۔ کوریڈن نے جیب سے ضروری آلات نکالے اور سیف کا جائزہ لے کر کام شروع کر دیا۔ 10 منٹ کی کوشش کے بعد سیف کے قفل نے ہار مان لی۔ دروازہ کھل گیا، مگر کوریڈن نے دیکھا وہ بالکل خالی تھا۔ ایک سوئی بھی اس کے کسی خانے میں موجود نہیں تھی۔ کوریڈن ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا۔ عورت نے یا تو خط رکھنے کی جگہ بدل دی تھی یا یہ خط کا افسانہ ہی سرے سے بے بنیاد تھا۔ اسے شروع سے ہی شبہ تھا، یہ ضرور کوئی سازش ہے۔ کوریڈن آپ بے رحمانہ انداز میں ہنسا۔ شاید کوئی شخص ادھر ادھر اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں چھپا ہوا ہے۔ کمرے کی کھڑکی پر ایک نظر ڈال کر اس نے دیکھ لیا کہ ضرورت کے وقت وہ اس راستے سے کام لے سکتا ہے۔ کھڑکی کے ساتھ بنی ہوئی منڈیر اگرچہ پتلی تھی، مگر اس پر احتیاط کے ساتھ چلا جا سکتا تھا۔ لیکن پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ کر کوریڈن نے دروازے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھانا چاہا، مگر ابھی اس کا قدم اٹھا بھی نہیں تھا کہ دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھل گیا اور ساتھ ہی کسی نے بجلی بھی روشن کر دی۔ کوریڈن نے دیکھا ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت ہاتھ میں ریوالور پکڑے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک دبلا پتلا زرد چہرے والا شخص چشمہ لگائے خوفزدہ نگاہوں سے کوریڈن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، عورت نے ریوالور دکھاتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاتھ اوپر کرو، وہ پھر بولی۔ خدا کی پناہ، چشمہ سنبھالتے ہوئے مرد نے کہا، یہ تو کوئی چور معلوم ہوتا ہے۔ ہوشیار رہنا ڈارلنگ، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کوریڈن نے مرد کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے اس سے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ پولیس کو فون کرو ڈیوڈ، میں اسے ریوالور کی زد میں لیے ہوئے ہوں۔ اس شخص نے کوریڈن کی طرف دیکھتے ہوئے قدم بڑھائے، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا اور اچانک کوریڈن نے اسے پہچان لیا۔ اس کی ہڈیوں میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ڈیوڈ لسٹر پنچ، وزیر خارجہ کا سیکرٹری، یقیناً یہ وہی تھا۔ ہم لوگ پولیس کو یہاں نہیں بلا سکتے، ڈیوڈ نے اس عورت سے کہا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ بہتر ہے کہ ہم اسے یہاں سے بھاگ جانے دیں۔ بڑی عقل مندی کی بات کہی ہے آپ نے مسٹر ڈیوڈ، سیکرٹری فارن افیئرز، کوریڈن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لوگ ہمیشہ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں اس واقعے سے کیا کیا خیال آرائیاں کریں۔ اس صورت میں اس کی تلاشی ضرور لینی چاہیے، عورت بولی۔ ممکن ہے اس نے یہاں سے کوئی چیز چرا لی ہو۔ میں اسے ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، ڈیوڈ نے جواب دیا اور کوریڈن کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بہت بہتر، کوریڈن نے کہا، پھر عورت کی طرف گھوم کر بولا۔ تو محترمہ اجازت ہے؟ مگر عورت کوئی جواب دیے بغیر پیچھے قدم ہٹاتے ہوئے دروازے کی سمت چلی۔ اس کا ریوالور بدستور کوریڈن کو زد میں لیے ہوئے تھا۔ ڈیوڈ اس وقت کمرے میں عورت کے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑا کوریڈن کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر سکتے ہو کہ اس آسانی سے بھاگنے کا موقع مل رہا ہے، عورت بولی۔ اچھی بات ہے، تم جا سکتے ہو۔ مگر کوریڈن نے محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور غلط ہے۔ ایک دم سے جیسے الہام سا ہوا کہ یہ عورت ضرور گولی چلانے والی ہے۔ اس نے دیکھا ریوالور کے گھوڑے پر رکھی ہوئی عورت کی انگلی آہستہ آہستہ حرکت میں آئی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں انتہائی سنگ دلانہ تاثرات تھے، اور تب ایک دم ہی کوریڈن کو حقیقت کا ادراک ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابھی ابھی کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، اور اس وقت اسے اس چالاکی سے تیار کی ہوئی سازش کا پہلی مرتبہ احساس ہوا جس میں وہ اپنی نادانی سے پھنس گیا تھا۔ عورت ڈیوڈ کو قتل کرنے والی تھی، اور اس قتل کے لیے کوریڈن کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ ہوشیار! وہ چلایا، مگر اسے 1 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ عورت بجلی کی تیزی سے ڈیوڈ کی طرف گھومی، اور اس سے پہلے کہ وہ بدنصیب اپنے انجام سے باخبر ہو سکتا، یکے بعد دیگرے 3 گولیاں عورت کے ریوالور سے نکل کر ڈیوڈ کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔
ڈیوڈ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر کمرے کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کوریڈن کے لیے اس کی پیشانی میں نظر آنے والے سوراخ پر ایک نگاہ ڈالنا کافی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈیوڈ مر چکا ہے۔ جیسے ہی عورت کے منہ سے چیخ نکلی، کوریڈن نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوریڈن کمرے سے نکلا تو ہوئی اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ ہوئی وحشیانہ انداز میں مسکرایا۔ تم بھاگ نہیں سکتے۔ کوریڈن نے ایک نظر دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ ہوئی کے پاس کوئی ریوالور نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ بغیر رکے ہوئی کی طرف بڑھتا رہا۔ ہوئی کے ساتھ کشتی میں جیتنا مشکل تھا، مکہ بازی ہی کچھ کام آ سکتی تھی، مگر ہوئی اس کے لیے بھی تیار تھا۔ انداز بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ کوریڈن نے الٹا ہاتھ چلایا، مگر ہوئی نے اسے درمیان میں ہی روک کر جوابی حملہ کر دیا۔ کوریڈن کی مکہ بازی مہینوں سے چھوٹی ہوئی تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکا۔ پھر بھی ایک طرف ہوتے ہوئے اس نے ہوئی کا وار خالی دینا چاہا، مگر گھوسا اس کے کندھے پر پڑا اور کوریڈن لڑکھڑا گیا۔ دوسرے لمحے وہ پھر سنبھل کر آگے بڑھا۔ ہوئی اس اطمینان میں تھا کہ کوریڈن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوریڈن نے سیدھا ہاتھ بتا کر الٹے ہاتھ سے ایک مکہ ہوئی کی کنپٹی پر دیا اور دوسرا اس کی گردن پر، اور بجلی کسی تیزی سے تیسرا ہوئی کے سینے پر۔ یہ پھرتی ہوئی کی توقع کے خلاف تھی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ غراتا ہوا وہ کوریڈن کی طرف جھپٹا۔ کوریڈن ایک دم اس کے سامنے سے ہٹ گیا، اور جب وہ اپنے زور میں آگے نکلا جا رہا تھا تو کوریڈن نے پلٹ کر ایک زبردست گھوسا اس کی گردن میں جڑ دیا۔ ہوئی ہاتھی کی طرح جھوما اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کوریڈن ہوئی کو پھرانگتا ہوا باہر بھاگا۔ دروازے سے نکل رہا تھا کہ زینے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کچھ اور لوگ آ رہے تھے۔ کوریڈن نے بےتابی سے چاروں طرف دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ سامنے ہی تھا۔ کوریڈن لفٹ میں گھس گیا، اور ٹھیک اس وقت جب لفٹ اسے نیچے لیے جا رہی تھی، کوریڈن نے پہلی منزل کو پولیس کے باوردی سپاہیوں سے بھرتے ہوئے دیکھا۔ لفٹ کے رکنے سے پہلے کوریڈن دروازہ کھولے تیار کھڑا تھا۔ ادھر لفٹ رکی، ادھر کوریڈن نے باہر چھلانگ لگا دی، مگر مکان کے صدر دروازے پر ایک اور مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوریڈن کو اطمینان تھا کہ اگر اس نے احتیاط سے کام لیا تو ممکن ہے کہ دروازے پر کھڑا ہوا کانسٹیبل اسے نہ دیکھ سکے۔ دیوار سے چپکا ہوا وہ کانسٹیبل کی طرف بڑھنے لگا، مگر کانسٹیبل کے حساس کان کوریڈن کی توقع سے زیادہ تجربے کار تھے۔ اس نے آہٹ پاتے ہی کوریڈن کی سمت اندھیرے میں بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کانسٹیبل قریب آیا، کوریڈن اس پر جھپٹ پڑا۔ دونوں ہاتھوں سے کانسٹیبل کا گلا دبوچتے ہوئے کوریڈن نے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ کانسٹیبل نے ہوا میں ہاتھ چلائے، مگر کوریڈن کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ایک لمحے کی کشمکش کے بعد کانسٹیبل کوریڈن کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے بے ہوش کانسٹیبل کو فرش پر ڈالا، جلدی سے اس کی ٹوپی اور اوور کوٹ اتار کر خود پہن لیا اور باہر کی طرف چلا۔ اوپر کی منزل میں پولیس ٹارچیں جلا کر اسے تلاش کر رہی تھی۔ کوریڈن نے قدم تیز کیے، مگر یوں جیسے اچانک کوئی دیوار سامنے آ جائے۔ اندھیرے سے ایک اور کانسٹیبل نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا بات ہے بل؟ کانسٹیبل اس کے اوور کوٹ اور ٹوپی سے دھوکہ کھا کر اسے اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کوریڈن نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجرم پکڑ لیا گیا ہے، وہ اب اسے لے کر نیچے آنے ہی والے ہیں۔ جیسے ہی کانسٹیبل نے کوریڈن کی بات کے نتیجے میں اوپر کی طرف دیکھا، کوریڈن نے موقع غنیمت جان کر ایک زبردست ہاتھ اس کی کنپٹی پر دیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس زبردست گھوسے کی ضرب سے کانسٹیبل سڑک پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ کوریڈن ڈوور اسٹریٹ سے پہلے نہیں رکا۔ ڈوور اسٹریٹ پر رک کر اس نے اپنی سانس درست کی اور پیچھے گھوم کر اطمینان کیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں نہیں تھا۔ میرین کا فلیٹ یہاں سے قریب ہی تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا فلیٹ تک پہنچا، کال بیل بجائی اور ایک بار پھر مڑ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ سڑک دور تک صاف تھی۔ میرین نے دروازہ کھولا۔ کوریڈن کو پہلی نگاہ میں اسے پہچاننے میں دقت پیش آئی۔ اس وقت میرین کے چہرے پر وہ مصنوعی میک اپ نہیں تھا۔ ہیلو، وہ بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ضرور۔ میرین ایک طرف ہٹ گئی۔ کوریڈن فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ کرنل لیچی کو فوراً یہاں آنے کے لیے کہو، کوریڈن نے کہا۔ میں سخت مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کرنل کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں، میرین نے جواب دیا۔ کیا کام واقعی ضروری ہے؟
ضروری نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک نہ آتا، کوریڈن نے کہا۔ میرین نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے فون سے ریسیور اٹھا لیا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر کچھ دیر بات کی اور ریسیور واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے کوریڈن کی طرف گھوم کر بولی، کرنل ابھی آ رہے ہیں۔ تم نے ابھی وہ خبر سنی یا نہیں؟ کوریڈن نے پوچھا۔ کون سی خبر؟ مسٹر ڈیوڈ لیٹرپنچ قتل کر دیے گئے ہیں، کوریڈن نے کہا۔ میرین نے خبر سن کر کوئی تعجب ظاہر نہیں کیا، خاموشی سے اٹھ کر الماری کے پاس گئی اور شراب کا ایک جام تیار کر کے کوریڈن کو دیا۔ کیا کچھ کھانا بھی پسند کرو گے؟ میرین نے پوچھا، مگر کوریڈن نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ ممکن ہے کرنل مجھ پر گرم ہونے لگے، کوریڈن نے کہا، مگر میں اسی کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں اور اب مجھے اس سے نجات دلانا بھی اسی کا کام ہے۔ وہ ضرور تمہیں بچا لیں گے، میرین نے سکون سے کہا، مگر مجھے یقین نہیں، یہ کوئی آسانی سے دبنے والا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ بھی صحیح، میرین نے جواب دیا، کرنل اپنے ایجنٹوں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کے عادی نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ کرنل اپنے کام کے مفاد میں اکثر اپنے ساتھیوں کو قربان کرتا رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت فلیٹ کے دروازے پر کسی نے کال بیل بجائی۔ میرین دروازہ کھولنے لگی۔ اطمینان کر لینا کہ کرنل ہی ہے، کوریڈن نے خود بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ میرین چلی گئی اور 2 منٹ بعد جب واپس لوٹی تو کرنل ریچی اس کے ساتھ تھا۔ کرنل کو کوریڈن کے پاس چھوڑ کر میرین پھر کہیں چلی گئی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے پھر کوئی مشکل کھڑی کر دی ہے، کرنل نے آتے ہی کہا۔ اس کی آواز سخت اور لہجہ کھردرا تھا۔ بہرحال کیا معاملہ ہے، بتاؤ۔ انہوں نے ایک جال بچھایا تھا اور میں اپنی غلطی سے اس میں پھنس گیا ہوں، کوریڈن نے کہا۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہوگا، مجھے اس اتوار کو لورین سے ملنا تھا۔ میں وہاں گیا تو اس کا بھائی اور ایک اور شخص جس کا نام کمپارنگ ڈسٹل تھا وہاں موجود تھے۔ ڈسٹل نے مجھے ایک عورت کے مکان سے کچھ خط چرانے کے لیے 300 پاؤنڈ کی پیشکش کی۔ میں نے سمجھا کہ اس طرح یہ لوگ مجھے آزمانا چاہتے ہیں اور اگر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید مجھے اس گروہ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے۔ حالانکہ مجھے اب پتہ چلا کہ وہ مجھے ڈیوڈ کے قتل کے لیے اپنا اعلی کار بنانا چاہتے تھے۔ تم ڈسٹل سے اتوار کے دن ملے تھے؟ کرنل نے سوال کیا۔ کوریڈن نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم نے اس بات کی رپورٹ میرین کو کیوں نہیں دی؟ فرض کرو اگر تم آج رات فرار ہوتے ہوئے مارے جاتے تو میں ڈسٹل کے بارے میں کیسے واقف ہوتا؟ مجھے اس وقت یقین نہیں تھا کہ یہ بات اس قدر اہم ثابت ہوگی۔ ڈیوڈ لیسٹرپنچ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کرنل نے کہا۔ اس قتل پر بڑا ہنگامہ مچے گا۔ تمہیں فلیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس عورت نے تمہارا حلیہ اتنی صحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اب پولیس کو معلوم ہے کہ فلیٹ میں داخل ہونے والے تم ہی تھے۔ عورت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تم نے سیف سے قیمتی زیورات چرا کر بڑی بے رحمی سے ڈیوڈ لیسٹرپنچ کو گولی مار دی۔ سیف میں کچھ نہیں تھا اور نہ میں نے ڈیوڈ کو قتل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ بھی ہو، تمہیں میری بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی۔ پچھلی مرتبہ میں تمہارے کام کے سلسلے میں ہی موت کے منہ سے بال بال بچا ہوں۔ اب میں اس تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تم اپنے نقطۂ نظر سے ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، کرنل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، مگر تم یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ خطرناک گروہ اس بات سے بے خبر ہے کہ ہمیں اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اب اگر میں تمہیں بچانے کے لیے سامنے آتا ہوں تو وہ لوگ فوراً ہوشیار ہو جائیں گے، جس کے بعد ان کا پتہ لگانا اور گرفتار کرنا کہیں زیادہ دشوار بن جائے گا۔ اس لیے مجھے افسوس ہے کہ ملک اور قوم کے مفاد میں تمہیں بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم مجھے پولیس کے بھیڑیوں کے سامنے ڈال کر خود تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ کوریڈن نے کہا۔ مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اس لڑکی لورین میں نہ الجھ جاتے اور وقت پر میرین کو اس مکان میں جانے کے بارے میں رپورٹ دے دیتے تو شاید میں سامنے آئے بغیر تمہارے لیے کسی گواہ کا انتظام کر دیتا جو تمہاری اس بات کی تصدیق کرتا۔ لیکن اب ایک طرف تمہاری ذات ہے اور دوسری طرف ملک کا مفاد ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بنا کر پولیس کے سپرد کر دوں؟ کوریڈن نے جھلا کر کہا۔ تم جو اس وقت بڑھ بڑھ کر ملک اور قوم کے مفاد میں بات کر رہے ہو، اگر تمہاری اپنی زندگی کو خطرہ درپیش ہوتا تو شاید تمہیں یہ سب کچھ یاد نہیں آتا۔ مگر تم کچھ بھی کہو، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے اور میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا تھا، کرنل نے جواب دیا۔ یہ کام تمہارے سپرد کر کے میں نے واقعی حماقت کی تھی، یقیناً حماقت کی تھی، کوریڈن نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کرنل، مگر میں تمہاری حب الوطنی کی باتوں میں نہیں آ سکتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں گا،
مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے انہیں تمہاری بابت سب کچھ بتا دیا تو وہ ضرور میری حفاظت کریں گے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ تم نے ان کے نمبر 12 کو پکڑ کر اس سے بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ تمہارے آئندہ پلان اور کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں وہ لوگ میری باتیں بڑی دلچسپی سے سنیں گے۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ کرنل نے سگریٹ کے آخری کش لگاتے ہوئے بڑے غور سے کوریڈور کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر گہری لکیریں پڑی ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ لکیریں مٹتی گئیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا۔ اس معاملے سے نمٹنے کا غالباً یہی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ تم پر اعتبار کر کے اپنے گروہ میں شامل کر لیں۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہوگا، مگر شاید تم اس کھیل میں بازی جیت جاؤ۔ لعنت ہو، کوریڈور نے خفت آمیز ہنسی سے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم غصے میں جامے سے باہر ہو جاؤ گے، مگر اب تمہیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو تمام باتیں سچ سچ بتانی پڑیں گی۔ وہ ایک ایک بات کی تصدیق کر کے ہی تم پر اعتبار کریں گے۔ اس سلسلے میں بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرین کے متعلق تمہاری زبان سے کوئی بات نہ نکلے۔ اسے اس جھگڑے سے الگ ہی رکھنا۔ میں شاید تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میرین میری بھتیجی ہے۔ اگر مجھے ان کا اعتماد حاصل کر کے گروہ کے لیڈر کو بے نقاب کرنا ہے تو میں کوئی بات ان سے نہیں چھپا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ خاص طور سے کسی بات کے متعلق نہیں پوچھیں گے، میں از خود بتانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرین کے بارے میں بھی اگر انہوں نے دریافت کیا تو مجھے بتانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اس فلیٹ سے لے جا کر کہیں اور رکھو، ایسی جگہ جہاں کوئی آسانی سے اسے تلاش نہ کر سکے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، کرنل نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے یہاں سے ہٹا دوں گا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر تک کوریڈور کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، کچھ دیر پہلے میں نے جو کچھ کہا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں۔ تم ذرا بھی نہیں بدلے، ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ کوریڈور کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ممکن ہے کہ میں کچھ لاپرواہ ہو گیا ہوں، لیکن کوئی شخص مجھے فریب دے کر بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ میں ہمیشہ سود سمیت اپنا بدلہ چکا دیا کرتا ہوں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ تم یہاں سے جاؤ تو میرین کو اپنے ساتھ ہی لیتے جانا۔ یہ کہہ کر کوریڈور نے کرنل سے مصافحہ کیا۔ ذرا ہوشیار رہ کر کام کرنا، کرنل نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں کہاں مل سکتا ہوں۔ میں اس کام کو اپنے طور پر کرنا چاہتا ہوں، کوریڈور نے جواب دیا۔ تمہارے پاس تو اس وقت آؤں گا جب سارا کام ختم ہو کر صرف مجرموں کی گرفتاری کا مسئلہ باقی رہ جائے گا۔ چاہو تو جاتے وقت میرین سے ملتے جاؤ۔ نہیں کرنل، ایک محترمہ پہلے ہی میرے حصے میں آ چکی ہیں، دونوں کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ کوریڈور مسکرایا۔ تمہاری بھتیجی کے ساتھ دشواری یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ حسین ہے اور میں اس کا گرویدہ ہو سکتا ہوں، اس لیے ہم دونوں جتنا کم سے کم ملیں اتنا بہتر ہے۔ میرین، جو برابر کے کمرے میں دروازے سے لگی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، شرم سے سرخ ہو گئی۔ کوریڈور نے لورین کے دروازے پر لگی ہوئی کال بیل پوری قوت سے دبائی۔ اس وقت رات کے 3 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ کافی دیر گھنٹی بجنے کے بعد اندر سے لورین کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں ڈارلنگ، کوریڈور نے جواب دیا۔ دروازہ کھولو۔ لورین نے دروازہ کھول دیا۔ شب خوابی کے لباس میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں خوفزدہ نظر آ رہی تھیں۔ مارٹن، تم؟ وہ کسی قدر حیرت سے بولی۔ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ تم جانتے ہو اس وقت 3، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کیا وجہ ہے، کوریڈور نے اس کی بات کاٹ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا فون استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تم اتنے میں کپڑے پہن کر کچھ کافی بنا لو۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم اس طرح یہاں نہیں آ سکتے۔ تم سے جو کہا ہے کرو، کوریڈور نے سخت لہجے میں کہا، اور مجھے اپنے بھائی کا فون نمبر بتاؤ۔ 5445۔ لورین نے نمبر بتایا۔ مگر تم سلیٹ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پیارے بھائی اور اس کے دوست نے مجھے قتل کے کیس میں پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کوریڈور نے لورین کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ اب اس طرح یہاں کھڑی نہ رہو، اس نے لورین سے کہا۔ جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ مگر لورین اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کوریڈور کو تک رہی تھی۔ کیا قتل؟ ہاں، کوریڈور نے جواب دیا۔ اس وقت فون کے دوسری طرف سے سلیٹ کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں کوریڈور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دوست ٹرسٹل کو لے کر فوراً اپنی بہن کے فلیٹ پر آ جاؤ۔ اب تک تم اور تمہارا دوست لطف لیتے رہے ہو، اب میری باری ہے،
اور اگر تم کوئی اور شرارت کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہو تو یہ خیال رکھنا کہ تمہاری بہن اس وقت میری دسترس میں ہے۔ مجھے اس کی خوبصورت گردن توڑنے میں ذرا بھی تکلف نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اس سے پہلے کہ سلیٹ جواب میں کچھ کہتا، کوریڈن نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ لورین جلدی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گھبراؤ نہیں، کوریڈن نے اس سے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، مگر کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ دونوں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ تم خطوط کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، سلیٹ نے اس بارے میں کچھ کہا تو تھا، مگر تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک جال تھا، کوریڈن نے کہا۔ وہاں کوئی خطوط نہیں تھے۔ وہ عورت ڈیوڈ کو قتل کرنا چاہتی تھی اور تمہارے بھائی نے کمال چالاکی سے یہ انتظام کیا کہ اس قتل کا الزام مجھ پر لگا دیا جائے۔ میں نہیں مانتی۔ کل جب اخبارات میں قتل کی خبر شائع ہوگی تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ اوہ ڈارلنگ، لورین نے آگے بڑھ کر کوریڈن کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ تب تو بڑی اچھی بات ہے، کوریڈن اسے ہٹاتا ہوا بولا۔ مدد کی شروعات میرے لیے کافی بنا کر کرو، اور بہتر ہے کہ یہ جو تم نے گلے میں سفید پتھر کی انگوٹھی ڈال رکھی ہے اتار دو، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور جب لورین اس کے لیے کافی تیار کر رہی تھی، کوریڈن نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال دیا اور انتظار کرنے لگا۔